المغضوبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم إليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اداداران امام مظلوم، یہ ماہ محرم اور ماہ محرم کا یہ پہلا عشرہ اور پہلے عشرے کی نصف تاریخ اور نصف شب، یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں کہ یکجا ہیں، اور ہم مجلس و ماتم کے لیے جمع ہوئے ہیں، دور دراز سے لوگ آتے ہیں تاکہ ہم فاطمہ کے لال کا پرسہ دے سکیں. ہمارے ذہنوں میں ایک بات ورثے کے طور پر ملی ہے کہ فرش ادا پہ کون ہے کون نہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ معرفت کا ہے، اور ہماری معرفت یہ ہے کہ کوئی ہو نہ ہو لیکن جناب فاطمہ ضرور آئیں گے جب فرش ادا بچھے گی اور دیکھیں گے کہ ہمارے لال کا پرسہ کون ہے. دوسری بات عرض یہ کرنی، اس سے پہلے بھی میں یہاں پہ ایک مرتبہ حاضر ہو چکا ہوں، لیکن چونکہ جیسا کہ مجھے علم ہوا کہ پاپا یہاں مجلس پہنچتے تھے اور اس بار آپ کربلا گئے اور پھر وہ ہم سے جدا ہو گئے، اور جب مجھے اس کا علم ہوا تو میں نے کہا کہ جو مجلس پاپا پڑھتے تھے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں مجلس پڑھوں، اور اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. درود پڑھیں بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے آج کی اس مجلس کا جو موضوع قرار دیا، ظاہر ہے کہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن دنیا کی پاک و پاکیزہ اور بہترین منفرد کتاب یعنی قرآن مجید کی، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اجر رسالت کے سلسلے میں کوئی سوال نہیں کرتے سوائے اس کے یہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کریں. میں دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے اگر اسے نظر انداز کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو عبادات ہیں ان کا کوئی مصرف نہیں رہ جائے گا جب تک اس آیت کی جو میں نے تلاوت فرمائی ہے آپ کی خدمت پیش کی ہے، جب تک اس کی معرفت نہ حاصل کر لی جائے آپ کوئی بھی عمل انجام دیں، ظاہر ہے کہ آپ عمل تو انجام دیں گے لیکن انجام تک نہیں پہنچ پائیں گے. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی عمل آپ کو آپ کی منزل تک نہیں پہنچائے گا. کیونکہ جب تک آپ اس آیت کی منزل کو نہیں پہنچتے ہیں، اس آیت کی جو معرفت ہے اس تک نہیں پہنچتے ہیں. کیونکہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے. اب ان سے لفظ جو آیا لفظ ان آیا ہے، یہاں پر بھی دیکھیے یہ بات کسی ایرے گہرے سے نہیں کہی جا رہی ہے بلکہ صاحب ایمان سے کہی جا رہی ہے، مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے، ان سے کہی جا رہی ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان سے کہی جا رہی ہے کہ جن تک پیغام پہنچایا گیا ہے. اور کیا کہا گیا ہے کہ اجر رسالت کے سلسلے میں ان سے کوئی سوال نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار چاہتا تو اجر رسالت کے سلسلے میں سوال بھی کر سکتا تھا. اس نے اگر قرآن پہنچایا تو اس کا سوال، اگر نماز پہنچائی تو اس کا سوال، روزہ پہنچایا تو اس کا سوال، حج پہنچایا تو اس کا سوال. یعنی تمام چیزیں جو آپ تک پہنچائی ہیں، وہ تمام چیزیں جو آپ تک پہنچائی ہیں کیوں؟ تاکہ آپ کو صراط مستقیم کا راستہ دکھایا جا
جا سکے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ یعنی حق کا راستہ دکھایا جا سکے, سچ کا راستہ دکھایا جا سکے, ایمان کا راستہ دکھایا جا سکے. تو اگر پروردگار چاہتا تو اس کے عوض میں, اس کے بدلے میں کوئی سوال کرتا, لیکن کہا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ان سے کوئی سوال نہیں کرتے سوائے یہ کہ ہمارے جو قرابت دار ہیں ان سے مودت اختیار کریں. درود پڑھے بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارے قرابت دار, طولانی مجلس کیونکہ نہیں پڑھنی ہے, بہت مختصر. اب قرابت دار جو لفظ آیا دیکھیے بڑی امپورٹنٹ ہے. یہاں ایک طریقے کا موازنہ ہے, یہاں بدل ہے کسی چیز کا, یعنی سوال, یعنی کوئی اجرت یعنی اس کے بدلے میں یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ مودت اختیار کرو. کس سے؟ ہمارے قرابت داروں سے. ہمارے قرابت داروں سے. بڑی بات دیکھیے یہاں پہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ جو ہمارے قرابت دار ہیں. اگر ہم انسان کی بات کریں, اگر ہم مسلمان کی بات کریں, صاحب ایمان کی بات کریں, جو تقوی اور پرہیزگار لوگ ہیں ان کی بات کریں, تب بھی آپ دیکھیے کہ جب بھی وہ کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قربتاً اللہ لفظ استعمال کرتے ہیں. بغیر قربتاً اللہ کہے آپ کوئی بھی فعل انجام دیں وہ پورا نہیں ہوگا, وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا. آپ دن بھر نہائیے, لیکن اگر آپ نیت نہ کریں اور اس میں قربتاً اللہ نہ کہیں تو کیا آپ اپنے آپ کو پاک سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے. آ جائیے اب اور آگے بڑھیے, آپ دن بھر سجدے کیجئے, لیکن اگر قربتاً اللہ نہ کہیے تو کیا وہ نماز ہو جائے گی؟ آپ دن بھر بھوکے رہیے لیکن قربتاً اللہ نہ کہیے گا تو کیا وہ روزہ ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قربتاً اللہ ضرور کہیں گے. کیوں کہیں گے؟ تاکہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. اللہ جو چاہتا ہے آپ اسے پورا کر رہے ہیں. آپ کیوں پورا کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کے قریب ہو جائے. اللہ کے قریب کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ تاکہ آپ صراط مستقیم پا جائیں. پوری توجہ دیکھیے, آپ اللہ کے قریب, تو جو انسان ہے وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے. آپ دیکھیے فرق, دیکھیے میں فرق کرنا چاہتا ہوں. جو عام انسان ہے, جو مسلمان ہے, تو جو تقوی اختیار کیے ہوئے, جو پرہیزگار ہے, جو حاجی ہے, جو حافظ قرآن ہے, یہ تمام لوگ دیکھ لیجئے یہ نیت کیا کرتے ہیں؟ قربت اللہ, کہ اللہ سے قربت حاصل ہو جائے. تو ایک ہم ذات ہے جو اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے قربت اللہ کہتے ہیں. ایک وہ ذات ہے جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے یہ ہمارے قرابت دار ہے اور وہ اور کوئی نہیں سوائے اہل بیت کے. درود پڑھے بر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور یہ جو قرابت دار لفظ آیا یہ اس لیے نہیں آیا ہے, یہ جو اہل بیت ہیں اور ان کا کئی مقام پہ ذکر ہے, چونکہ اس کا ذکر کروں گا تو مجلس طولانی ہوگی. لیکن یہ جو لفظ قرابت دار جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ اس لیے نہیں آیا ہے کہ آپ رسول کے گھرانے کے لوگ ہیں. یہ اس لیے لفظ نہیں آیا ہے, بلکہ یہ اس لیے آیا ہے کیونکہ ان کی قربانیاں بڑی ہیں. آپ دیکھیں میں نے کئی مقامات پر یہ بات کہی کہ آپ اپنے گرد و پیش کی زندگی دیکھ لیں, اپنے گھر کی زندگی دیکھ لیں, اپنے معاشرے کی زندگی دیکھ لیں. جہاں جو شخص زیادہ بڑی قربانی پیش کرتا ہے وہ زیادہ عزت دار بن جاتا ہے, اس کا زیادہ بڑا کردار ہوتا ہے. گھر میں اگر 10 افراد ہیں, ان میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو ہر موقع پر قربانی پیش کرنا جانتا ہے. اچھا یہ چھوٹے بھائی کا ہے, چلو کوئی بات نہیں لے جانے دو. اچھا یہ بڑے ہیں ہم سے, ہاں ان کا حق ہے, تھوڑا سا لے جانے دو, تھوڑا زیادہ ہی سے جانے دو. اگر اس طریقے کے جو لوگ معاملات کرتے ہیں, اب اور نکل آئیے گھر سے باہر, اگر سماج میں اپنے رشتہ داروں میں اچھا یہ ہے, ارے تو کوئی بات نہیں یہ تو اپنے ہی ہیں, اگر اتنا ان کو چاہیے تو جانے دیجیے. یہ کیا ہے؟ یہ قربانی. اور بھی معاملات دیکھیے, آپ دیکھیے کہ گاؤں میں یا اپنے سوسائٹی میں چند افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر موقع پر یاد کیے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ وقت دیتے ہیں اور ہر کام سلیقے سے انجام دیتے ہیں, تو ان کو لوگ ضرور یاد کرتے ہیں.
उनको लोग जरूर याद करते बुलाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो शख्स कुर्बानी देता है किसकी? अपने वक्त की कुर्बानी देता है, ठीक है, अपने जज्बे की कुर्बानी देता है, अपने नफ्स की कुर्बानी देता है, तो वो साहिब किरदार बन जाता है आपके बीच में। तो यानी कुर्बानी की फजीलत ये है कि जो कुर्बानी देगा उसका किरदार पैदा हो जाएगा। दरूद पढ़े बर मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और कुर्बानी अल्लाह को पसंद है और दुनिया के हर शख्स को पसंद है। दुनिया भले ही वो कुर्बानी न देना चाहे, लेकिन दूसरे की कुर्बानी पसंद जरूर करता है कि फला मौके पर उस शख्स ने ये कुर्बानी पेश, याद करता है। आज देखिए मुल्क में अगर कोई फौजी शहीद हो जाता है, कुर्बानी देता है, याद किया जाता है, गांव में मुजस्समा लगाया जाता है और न जाने क्या क्या चीजें की जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसने कुर्बानी दी है किस पे? देश पर। इसी तरीके से बहुत सारे मामलात हैं। आप देखिए तो कुर्बानी सिर्फ जो है वो मुल्कों को या आवाम को नहीं बल्कि अल्लाह को भी पसंद है। और दुनिया के तमाम मज़ाहिब को अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कुर्बानी की अहमियत क्या है। अब यहाँ कराबतदार जो लफ्ज आया है उससे पहले अगर आप देखेंगे उसके बाद तो लफ्ज कुर्बानी आएगा। देखिए कराबतदार जो है, कराबतदार वो कुर्बानी के बगैर पैदा ही कराबतदारी नहीं हो सकती। जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे कराबतदारी पैदा नहीं होगी। तो अगर परवरदिगार जो अहले बैत हैं उनको कराबतदार कह रहा है तो उनकी कुर्बानी भी आप देखिए कि कितनी अजीम कुर्बानी है, कितनी बड़ी कुर्बानी है। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए कि उनकी तो कुर्बानी नहीं थी, सिर्फ जो इरादा किया था लेकिन उसे अल्लाह ने याद रखा। इसी तरीके से आप देखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिए, याकूब अलैहिस्सलाम, चंद बरसों का खाली फासला था, चंद बरसों की सिर्फ दूरी थी, लेकिन कुरान में उसका भी जिक्र आया कि याकूब कितना रोए, लेकिन चूंकि वो कुर्बानी थी और परवरदिगार को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से काम लेना था लेकिन परवरदिगार ने उनको याद रखा। तो आप सोचिए कि ये जो अलामती कुर्बानियां हैं, जब परवरदिगार उन्हें याद कर सकता है तो आप बताइए कि जिन्होंने वाकई कुर्बानी पेश की और एक दो नहीं बल्कि 18 नौजवान कुर्बान किए, तो क्या परवरदिगार उन्हें फरामोश कर सकता है? नहीं करेगा। दरूद पढ़े बर मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये जो अहले बैत, ये इसलिए परवरदिगार ने इन्हें कुरान मजीद में महफूज कर लिया क्योंकि अगर सिर्फ हम हजरत इमाम हुसैन का जिक्र करें और उनकी कुर्बानी को देखें, जो लोग सवाल उठाते हैं और बराबरी, जैसा कि हमने फर्क आपके दरमियान कर दिया कि हम वो लोग हैं कि जो अल्लाह से करीब होना चाहते हैं, वो लोग हैं कि जिनसे अल्लाह कह रहा है कि इनसे कराबतदारी इख्तियार करो, इनसे मोहब्बत इख्तियार करो क्योंकि हमारे कराबतदार हैं। तो ये अब आप देखिए कि लफ्ज मोहब्बत आया है। मोहब्बत क्या है? आज अभी आप फर्श अदा पे बैठे हैं, आप फर्श अदा पे बैठे हैं, ये क्या है? क्या इंसान को अपने जिस्म पे प्यार नहीं? प्यार है। क्या इस वक्त सोने का वक्त नहीं है? नहीं, सोने का वक्त है। अगर आम दिनों में कोई नौजवान, कोई बच्चा इस तरह से बैठा रहेगा तो आप भी कहेंगे, जो बाप होगा वो बेटे से कहेगा, जो बाप होगा बेटे से कहेगा कि ये 1:30-2 बज रहे हैं, कोई ये बैठने का वक्त है? मना करेगा कि घर चलो, सोने का वक्त है, सो जाओ। क्यों ये बात कहेगा? क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे से मोहब्बत करता है। इसी तरह से अगर कोई बूढ़ा बाप जिसकी सेहत ठीक ना हो और वो बैठा हो रात में कहीं, तो जो बेटा होगा, लायक बेटा होगा, वो बाप से कहेगा कि बाबा क्या ये रात में बैठने का वक्त है? ये तो आराम का वक्त है, आप चलिए। ये बात क्यों कहेगा? क्योंकि वो अपने बाप से मोहब्बत करता है। लेकिन जब फर्श अदा बिछ जाती है,
जब फर्श अदा बिछ जाती है तो अब ना बाप बेटे से कहता है, ना बेटा जो है बाप से कहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर रहा है। किस पे कुर्बान कर रहा है? आजादारी पे कुर्बान कर रहा है। किस पे कुर्बान कर रहा है? हजरत इमाम हुसैन पे कुर्बान कर रहा है। तो जो ये मोहब्बत की कुर्बानी है, इसको मुअद्दत कहते हैं। दरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मजलिस तमाम चुकी है, बहुत पुरानी मजलिस है। तो ये जो फर्श अदा हम बिछाते हैं और कुरान में आया क्या है, मेरे हबीब इनसे कह दीजिए कि हम अजर रसालत के सिलसिले में इनसे कोई सवाल नहीं करते, सिवाय इसके ये हमारे क़राबतदारों से मुअद्दत इख्तियार करें। अब आप देखिए कि यहाँ न लफ्ज़ नमाज, न रोज़ा, न हज, न ज़कात, कोई चीज़ नहीं आई। इसका मतलब ये है कि अब अगर कोई शख्स जो अपने आप को नमाजी भी कहता हो, जो अपने आप को रोज़ादार भी कहता हो, जो अपने आप को हाजी भी कहता हो, जो अपने आप को हाफिज़ कुरान भी कहता हो, जो अपने आप को मोमिन भी कहता हो, तमाम सिफात वो लिए रहे, लेकिन अगर उसने अहले बैत से मुअद्दत इख्तियार न करी तो कसम खुदा की आप ये समझ लीजिए कि उसके तमाम फेल जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए ये शर्त है, क्योंकि ये बदल है जो आपको सिखाया गया, जो आपको बताया गया, उसके बदले में आपसे मुअद्दत मांगी गई है। इसलिए लाजमी है कि आप अहले बैत से मुअद्दत इख्तियार करें। दरूद पढ़ें बर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये इसलिए क्योंकि बड़ी अजीम कुर्बानी हजरत इमाम हुसैन ने पेश की, अजीम कुर्बानी, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती, हादसे अलग हैं। देखिए, लोग आम हादसों को करबला से मिला देते हैं। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं, उनके जज्बात हैं, और कम से कम इसी बहाने कम से कम उन्हें करबला याद है। लेकिन देखिए, एक मजबूर आदमी, एक नातवा आदमी, एक बेबस इंसान अगर वो हालात के आगे झुक जाए, हालात उसे शहादत पर मजबूर कर दें, तो वो एक अलग मामला है। लेकिन एक साहिब इख्तियार जो हो, जिसकी ठोकर में हर चीज मौजूद हो, अगर वो इम्तिहान दे रहा हो, वो कुर्बानी पेश कर रहा हो, वो जमाने को बताना चाहता हो और एक पैगाम देना चाहता हो, तो वो एक अलग चीज है। और करबला में अगर आप देखें तो वही चीज हमें मिलती है, वही चीज हमें नजर आती है, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन दुनिया को ये पैगाम देना चाहते थे। मैं अभी दिल्ली में एक मजलिस पढ़ रहा था और एक डिबेट में भी मुहर्रम पे अज़ादारी पर था, और मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आप सोचिए अगर मुट्ठी भर आज यजीदी अफराद पैदा हो गए, बदरब्ते मसाइब, मुट्ठी भर अफराद जो अपने आप को यजीदी कहते हैं, यानी उनका फॉलोवर, उनको चाहने वाले एक तरीके से कुछ पैदा हो गए, तो आप देखिए कि मुट्ठी भर पैदा हुए हैं, तो आज पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम बदनाम होकर रह गया। इस्लाम पे इल्ज़ाम क्या लग गया कि तो दहशतगर्दी का मजहब है, ये तो तशद्दुद का मजहब है, ये तो तबाही का मजहब है। आज देखिए एक सवाल उठ रहा है, मैं ये बात कहता हूं कि आप सोचिए जरा, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि आप सोचिए जरा से, आज मुट्ठी भर अफराद ऐसे पैदा हो गए हैं, तो हमारा ये जो दीन इस्लाम अमन का मजहब है, जो शांति का मजहब है, जो सुकून का मजहब है, जो प्यार और मोहब्बत का मजहब है, जो सही रास्ता दिखाने वाला मजहब है, उसको दहशतगर्दी का मजहब, तशद्दुद का मजहब करार दिया जा रहा है। आप सोचिए अगर 1400 साल पहले अगर इमाम हुसैन ने उस यजीद को, उस दहशतगर्द को बेनकाब न किया होता, उसको रोका न होता, तो आज इस्लाम कैसा होता? लोग यही कहते हैं ना कि इस्लाम मिट गया होता। मैं सवाल करना चाहता हूं आज के लोगों से कि आप कह रहे हो कि इस्लाम मिट गया होता, सवाल यह है कि बताता कौन कि इस्लाम था क्या? मुमकिन है कि जो आज होता यजीदी इस्लाम, उसी को हम इस्लाम मानते और दुनिया का
بعد دنیا تاؤبالا ہو جاتی. اس لیے امام حسین نے جو قربانی دی اور اسلام کو بچایا وہ عظیم قربانی تھی, اور اس قربانی کو پروردگار سمجھتا تھا. اسی لیے جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ ذکر آیا. اور یہ قربانی, بس میں نے کہا ربط مصائب عزادارو, یہ کتنا آسان ہے کہنا, مصائب پڑھ دینا کہ امام حسین نے اپنے گھر بار کو لٹا دیا, کتنا آسان ہے. لیکن تصور کیجیے میدان کربلا آج 5ویں محرم, 2 محرم کو خیمے ہٹائے گئے فرات کے کنارے جو روایت ہے, اور 5 محرم سے پانی بند کر دیا, 5 محرم سے پانی بند کیا گیا, اور 7 محرم تک جو خیمے میں پانی موجود تھا, دستیاب تھا, وہ پانی بچے پیتے رہے, لوگ اس کا استعمال کرتے رہے, اور 7 محرم کو وہ پانی ختم ہو گیا. اور اس طرح 3 دن تک, 3 دنوں تک بھوکے اور پیاسے بچے, اور پھر روز عاشور نمودار ہوتی ہے, اور ایک ایک کر کے لوگ شہید ہوتے ہیں. عزاداروں, یہ بہت بڑا لمحہ ہے. میں بھی مجلس میں ذکر کر رہا تھا حضرت عباس کا. آپ دیکھیے ذرا, میں نے کہا تھا کہ شہادت جو لوگ ملا دیتے ہیں کسی دوسرے سے, آپ کربلا کو ذرا تصور ملائیے کہ حضرت عباس, اور قدم قدم پہ شروع سے لے کر آخر تک آپ دیکھیے کہ جب بھی عباس کو چلا لایا, مولا حسین نے روک دیا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. بھائی عباس صبر کرو, 2 محرم کو صبر, اور قدم قدم پہ یہاں تک کہ آخری یعنی روز عاشورہ نمودار ہوئی. اور ایک مرتبہ جب لوگ شہید ہوتے چلے گئے تو حضرت عباس پھر مولا کی خدمت میں آئے, آقا اب مجھے بھی اجازت دیجئے. لیکن امام حسین نے اجازت نہیں دی. عزادارو, امام حسین نے اجازت نہیں دی. میں کیسے اجازت دے دوں, تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو, میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ جناب عباس نے ہاتھوں کو جوڑا, اے مولا, اے مولا, آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, اب وہ لشکر ہی کہاں کہ جس کا میں علمدار ہوں. ہاں عزادارو, عزادارو, جناب عباس فریاد کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اجازت مل جائے, لیکن کوئی تاریخ ایسی نہیں ملتی جس میں یہ رقم ہو کہ عباس کو لڑنے کی اجازت ملی ہو. عباس کو امام حسین لڑنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. عزادارو, ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ اچھا اگر تم میدان میں جانا چاہتے ہو تو دیکھو بچے 3 روز کے پیاسے ہیں, تم پانی کی اگر سبیل کرنا چاہتے ہو تو پانی کی سبیل کر دو. عزادارو, ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ عباس نے اجازت لی اور در خیمے پر گئے اور آواز دی, اے بیٹی سکینہ, اے بیٹی سکینہ, لاؤ اپنی سوکھی ہوئی مشق میں دے دو. عزادارو, بس جلد جلد, عزادارو, لاؤ سوکھی ہوئی مشق میں دے دو. سکینہ سے سوکھی ہوئی مشق لی, اور لینے کے بعد اب ایک ہاتھ میں علم, دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ. عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے, اب میدان جنگ کی طرف بڑھے, فرات کی طرف بڑھے. عزادارو, لوگوں نے سمجھا, دشمنوں نے سمجھا کہ عباس جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے. عزادارو, عباس کو دیکھ کر کے راوی لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی عباس آ رہے ہیں تو جو لشکر تھا یزید کا وہ کائی کی طرح پھٹتا چلا گیا کہ کہیں عباس کو جلال نہ جائے. ہاں عزادارو, ایک مرتبہ عباس ہے, عباس اپنے گھوڑے کو دریا میں فرات میں لے جا کر کے پہنچا دیتے ہیں. عزادارو, ایک مرتبہ عباس جو ہے وہ مشکیزے کو بھر لیتے ہیں. بھرنے کے بعد یہ بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ عباس نے چلو میں پانی لیا. ایک روایت یہ ہے جو نقل کی جاتی ہے کہ جیسے ہی چلو میں پانی لیا, پینا چاہا تو اس میں سکینہ کی تصویر نظر آئی, علی اصغر کی تصویر نظر آئی. عباس نے پانی پھینک دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہو اور عباس پانی پی لے. عزادارو, لیکن دوسری روایت یہ بھی ہے جو میں زیادہ قریب مانتا
ہوں. ایک مرتبہ چلو میں پانی لیا اور دنیا کو بتایا دیکھو کربلا کس کا نام ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں قربانی کیا چیز ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کردار کیا چیز ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں دنیا دیکھ لے کہ اس وقت عباس کے ہاتھ میں فرات ہے, عباس کے ہاتھ میں پانی ہے, چلو میں دریا ہے. ایک مرتبہ بات دنیا کو بتانا چاہتے دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہمارے قبضے میں فرات ہے. دیکھو ہمارے قبضے میں فرات ہے لیکن عباس اس پانی کو پیے گا نہیں. عزادارو ایک مرتبہ مشکیزہ بھر کے اب جیسے ہی عباس چلتے ہیں تمام فوج جو ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ عباس جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں, عباس صرف پانی کے لیے آئے ہیں. اگر جنگ کرنی ہوتی تو عباس فرات پہ نہ جاتے بلکہ پہلے جنگ کرتے. عزیز و دشمن سمجھ گئے. ایک مرتبہ جیسے ہی فرات سے اوپر آئے اب تیروں پہ تیر چلنے لگے لیکن عباس کی کوشش کیا ہے. ادھر آپ دیکھیے ادھر خیمے میں سکینہ ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیے ہوئے. آؤ بنی ہاشم کے بچے آؤ, اپنے کوزے لے کے آؤ. دیکھو میرا چچا عباس گیا ہے پانی ضرور لے کے آئے گا. چچا عباس نے اب تک جو بھی وعدہ کیا ہے وہ پورا کیا ہے تو پانی ضرور آئے گا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. عزادارو ایک مرتبہ عباس کا علم نظر آیا. سکینہ نے دیکھا, کہا وہ دیکھو میرے چچا عباس کا علم آ رہا ہے. اب کوئی پیاسا نہ رہے گا, اب کوئی پیاسا نہ رہے گا. اشرکم اللہ. عزادارو ایک مرتبہ سکینہ کی نظر علم پہ ہے, سکینہ کی نظر علم پہ ہے. کیا دیکھا کہ علم ڈگمگایا. عزادارو جیسے ہی علم ڈگمگایا سکینہ کی ہاتھ ٹوٹنے لگی. اے بچوں ارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ, اے بچوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ, شاید میرا چچا مشکل میں ہے. عزادارو علم سنبھلا, دراصل دایا بازو قلم ہو گیا تھا. عباس نے بائیں بازو سے علم کو سنبھال لیا, مشکیزے کو لیا, پھر آگے بڑھنا چاہے لیکن اب بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. عزادارو دونوں شانے قلم ہو گئے. عزادارو اب علم نظر نہیں آ رہا ہے, مشکیزہ عباس لیے ہوئے اپنے دانتوں سے دبائے ہوئے, یہی روایت ملتا ہے. علم نظر نہیں آ رہا ہے. سکینہ کی ہاتھ ٹوٹتی نظر آئی, لگ رہا ہے میرا چچا عباس, میرا غازی عباس مشکل میں ہے. عزادارو عباس کی کوشش کیا ہے کہ کسی طریقے سے مشکیزہ خیام میں پہنچ جائے. ادھر سکینہ ہے جو دعا کر رہی ہے لیکن عزادارو علم نظر نہیں آ رہا ہے. ایک کسی شکی نے عزادارو اور وہ شکی کوئی اور نہیں بلکہ حرملہ ہے. ایک مرتبہ ایک ایسا تیر مارا جو مشک سکینہ چھت گئی. عزادارو پانی بہنے لگا. ارے عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی. عباس نے گھوڑا پھر فرات کے ایک طرف موڑ لیا. اب میں خیمے کی طرف جا کر کیا کروں گا, ارے میں کیا منہ دکھاؤں گا. عزادارو ایک مرتبہ آواز دی, اے میرے آقا خدا حافظ. عزادارو اب یہ آواز کا سننا تھا کہ حسین فرات کی طرف دوڑے. اے میرے بھائی عباس, ارے یہ کیسی آواز دی, ارے میری کمر ٹوٹ گئی. عزادارو حسین قریب پہنچتے, عباس کے قریب پہنچتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ عباس جو ہے خاک و خون میں ہے. ایک مرتبہ قریب پہنچنے کے بعد اب امام حسین جو ہے وہ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں, فرش پہ بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھنے کے بعد اپنے زانو پہ عباس کا سر رکھتے ہیں. عزادارو عباس نے کہا محلہ وقت کم ہے, میری 2 وصیتیں ہیں. عزادارو عباس نے کیا کہا, میری 2 وصیتیں ہیں. کہا بالکل وصیتیں کرو. کہا میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. میں جب اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی, سب سے پہلے آقا میں نے آپ کو دیکھا تھا. اب میں جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین نے ارے عباس کے آنکھوں کے خون کو صاف کیا. جیسے ہی خون صاف ہوا عباس نے ارے اپنے آقا کی زیارت کی. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ.
अदादारों एक मर्तबा अब्बास ने कहा, इमाम हुसैन ने कहा, ए भैया अब्बास ये बताओ तुम्हारी दूसरी वसीयत क्या है? कहा मेरी दूसरी वसीयत ये है कि मेरे जनाजे को ख़ैमे न ले जाइएगा। मैंने सकीना से वादा किया था, अब तक मैंने जो भी वादा किया पूरा किया, लेकिन मैं ये वादा पूरा न कर सका। मेरे जनाजे को ख़ैमे न ले जाइएगा। हाँ अज़ादारो, यही वजह है कि जब अब्बास की रूह परवास कर गई तो अब अलम तो गया लेकिन अलमदार न गया। अदादारों, जैसे ही अलम नमूदार हुआ, इमाम हुसैन के हाथों में अलम आया, ख़ैमे की तरफ अलम बढ़ा। अब सकीना ने देखा तो क्या देखा कि अलम फिर सामने आ गया, अलम फिर मंजर में आ गया। बस कहा देखो वो आ रहा है अलम, अरे मेरा चचा आ रहा है। लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन अरे ख़ैमे में पहुंचे, सकीना ने क्या देखा कि अलम आया लेकिन अलमदार नहीं आया। सकीना तड़प गई, ए बाबा अरे मेरे अम्मू कहाँ है? बस ये सुनना था कि हुसैन ने कहा अरे गिरिया करो, अरे तेरा चचा फात के किनारे शाने कटा के सो गया। वाह बासा, वाह हुसैना, या हुसैन, मातमे हुसैन।